انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ بالکل وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی، کبھی اس سے بہتر عطا کر دی جاتی ہے، کبھی دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے یا کبھی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ امید ایک بہت بڑی طاقت ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان اندھیروں کنویں میں گر جاتا ہے، جہاں باہر کے اندھیرے کے علاوہ اس کے اندر کا اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں خود کو اس اندھیرے میں جانے سے بچانا ہے اور روشنی کی امید ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کھو کر پچھتائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں لوگوں کو لوگ ہی مل جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر تو کبھی بہتر سے بہترین۔ مجھے کبھی خاص بن کر رہنے کا بھی دل نہیں ہوا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خاص کے بعد خاکی ملتی ہے، اس لیے عام رہنا زیادہ اچھا ہے۔ ایک امید، ایک لگن ہوتی ہے کہ کبھی ہم بھی خاص ہوں گے، ایک دن ہوگا ایسا، اور میں چاہتی ہوں وہ دن بھی نہ آئے، بس امید باقی رہے، انتظار باقی رہے۔ ایک لائن ہے کہ سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی، ایسا ہی ہے خاص بن جانا کمال نہیں، خاص بننے کی جستجو کمال ہے۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن یہ نہیں کہ اپنا ہاتھ کاٹ لو، پنکھے سے لٹک جاؤ۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تم سارا دن اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی گزارو لیکن تم رات میں تکلیف کے باعث سو نہ پاؤ۔ یہ وہ ہے کہ تم اپنی دوستیاں محدود کرتے جاؤ، اس حد تک کہ اس میں آخر میں صرف تم رہ جاؤ۔ اپنے پسندیدہ گانوں کو سننے کی تمہارے اندر دلچسپی ختم ہو جائے، تم لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ ذہنی دباؤ وہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو تمہارے اندر کچھ بھی صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی تم اسے ٹھیک کرنا چاہو۔ یہ ہوتا ہے ڈپریشن، یہ ہے ذہنی دباؤ۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہو ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرندوں کو، پر پھیلاتے اور سکڑتے نہیں، گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ یہ جو حسبی اللہ ہے نا، ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل، توکل کی تکمیل۔ انسان قلب ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے جسے اللہ، بس اب مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام ذہنی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے اور ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ الہی حسبی اللہ کا شعور رگوں تک اتار دے، آمین۔ اللہ تو سب کا ہے لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر۔ سفر تو کرنا ہی ہے، جیسے بھی کریں، کیونکہ نہ اس سفر کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے طے کریں۔ اس سفر میں صرف قرآن ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر ہمیں سیدھا راہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک بھی سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا۔ میرا اللہ منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم خالی ہو۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں بھی لائے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہاری کوئی اذیت نہیں دے گا تمہیں؟ وہ ہر حال میں ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول ہوں گی نہیں۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو کہ وہ سب کچھ جو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں کیسے ملتا ہے۔ کن کے معجزے، جہاں سر سجدہ ریز ہو کر آنکھیں بھیگ جاتی ہوں وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے ابھی بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں میرا اللہ میں اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ تمہاری ہر دعا مانگنا جائز ہو تو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔